فارغ التحصیل ہونے والے نوجوان افسران، پولیس آفیسرز، ٹرینرز، فیکلٹی ممبرز، آنریبل فیڈرل منسٹرز، ایکسلنسیز، مہمانان گرامی اور اس بیچ کے جو انتہائی ہنرمند نوجوان پولیس آفیسرز جن کی آج پاسنگ آؤٹ پریڈ کا یہ شاندار ایک موقع ہے، ان کے والدین، آپ سب کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اس انتہائی عمدہ لیکن سادہ تقریب کے انعقاد پر۔ اور میں سب سے پہلے جناب کمانڈانٹ نیشنل پولیس اکیڈمی خواجہ صاحب کو اور دیگر پاکستان کے اعلیٰ اور بڑے تجربہ کار پولیس آفیسرز اور اس اکیڈمی کے جو منتظمین ہیں، ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑی عرق سے اور محنت سے آپ نے ان نوجوان بچوں اور بچیوں کو یہاں پر اس ٹریننگ پروگرام سے آپ نے بہت اعلیٰ طریقے سے ان کو گزارا، اور تمام جو اہم شعبے ہیں جن میں کسی بھی ایک پولیس آفیسر کو مہارت ہونی چاہیے، چاہے وہ آپ کی کرمنل سائیڈ ہے، چاہے وہ ایکڈیمک سائیڈ ہے، چاہے وہ فورینسک ہے، لیگل سائیڈ ہے، ان تمام معاملات میں آپ نے ایک بڑے اعلیٰ طریقے سے ان کو آپ نے ٹریننگ مہیا کی ہے۔ اور اس کے لیے آج جن بچوں اور بچیوں کو جو انعامات تقسیم ہوئے ہیں، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کو میرٹ کے اوپر یہ انعامات دیے گئے ہیں، اور ہماری وہ قوم کی بیٹی جن کو اوور آل جو پرفارمنس ایوارڈ ہے، میں اس بیٹی کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور تمام ان بچوں کو جو سامنے سینہ تانے کھڑے ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کے والدین کی تربیت، انہوں نے جس انتہائی اچھے طریقے سے آپ کی تربیت کی اور اپنے رزق حلال سے آپ کو پڑھایا لکھایا، اور آپ کی اس اکیڈمی کے جو استاد ہیں، ٹرینرز ہیں، انہوں نے جس طرح مختلف فیکلٹیز میں آپ کو ٹریننگ دی ہے، میں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور آج میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ پاکستان بھر سے آئے ہوئے یہ بچے اور بچیاں ہیں، اور 7 قوم کی بیٹیاں اس دستے میں شامل ہیں، اور اس سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے کہ کس طرح قوم کی بیٹیاں زندگی کے ہر شعبے میں وہ آگے بڑھ رہی ہیں، اور پاکستان کی ترقی، خوشحالی، لا اینڈ آرڈر یا بینکنگ ہو یا کوئی بھی شعبہ ہو، اس میں ہماری قوم کی بیٹیاں بہت ہی دلچسپی سے کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں۔ یہی وہ طریقہ ہے کہ پاکستان ان تمام تر مشکلات کے باوجود انشاءاللہ ضرور اقوام عالم میں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرے گا۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں
اے ڈی خواجہ صاحب ایک بڑے مانے ہوئے ایک پروفیشنل آنےسٹ پولیس آفیسر ہیں. یہاں پر اور بھی پولیس آفیسرز تشریف فرمائے ہیں. وہ سب اپنے اپنے جگہ بڑے ایکسپیرئنس پولیس آفیسرز ہیں اور انہوں نے زندگی کے اس دور میں ہر جگہ انہوں نے فرض شناسی کے مظاہرے انہوں نے کیے ہیں. اور فرض کی ادائیگی میں آپ میں سے بے شمار پولیس آفیسر سپاہی غازی ہیں اور پاکستان کو دہشت گردی سے بچانے کے لیے اور آرڈنری لا اینڈ آرڈر سچویشن میں آپ نے عام شہری کو، ماؤں کو، بچوں کو، تاجروں کو، ڈاکٹرز کو، بیوہ کو، یتیم کو آپ نے دہشت گردوں، چوروں اور ڈکیتوں سے بچانے کے لیے، قاتلوں سے بچانے کے لیے آپ نے اپنی زندگی آپ نے قربان کر دی اور پاکستان کے عوام کو امن نصیب کیا اور اس کے لیے آپ نے اپنے خون کی قربانی دی. یہ قربانی آپ کی رائے گاہ نہیں جائیں گی انشاءاللہ. آپ نے پاکستان میں دہشت گردی کا کلا کما کیا. باقی لا انفورسنگ ایجنٹس کے ساتھ مل کر آپ نے جس شاندار طریقے سے آپ نے آگے بڑھ کر دہشت گردوں کا آپ نے مقابلہ کیا، تاریخ آپ کے اس کردار کو ہمیشہ سنہری حروف سے یاد رکھے گی انشاءاللہ. اور اسی طریقے سے میں آج یہاں پر جناب اے ڈی خواجہ صاحب کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ جس طرح آپ ایک پروفیشنل طریقے سے اس اکیڈمی کو آپ چلا رہے ہیں یا لانگ کورسز یا شارٹ کورسز آپ کرا رہے ہیں، اسی طریقے سے جو باقی لوازمات ہیں کسی بھی دنیا کی بہترین ایک پولیس اکیڈمی، ٹریننگ اکیڈمی کے، وہ لوازمات ہر صورت پورے ہونے چاہیے. اور یہاں I am not going to speak for myself. Rather, I would like to highlight certain areas where you are very well aware, or these officers and trainers are extremely well aware, کہ آپ کی اس اسلام آباد کی اس ٹریننگ میں ضرور بطور اینکسیشن آپ کی شاندار آپ کے پاس فورینزک لیب کا انتظام ہونا چاہیے جو پورے پاکستان کے لیے فورینزک لیب کا وہ کام دے. آپ کے پاس بہترین آپ کے پاس باقی گیجٹریز ہونی چاہیے جو پورے پاکستان کے لیے وہ اس کا وہ انتظام کرے. کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ جو اسلام آباد میں ہونا چاہیے. اٹ شوڈ بی اے رول ماڈل فار کے پی، فار سندھ، فار دا پروونس آف بلوچستان، فار دا پروونس آف پنجاب اینڈ دین نارتھن ایریاز، آزاد کشمیر. یہ وہ جو لوازمات اور بنیادی اسینشل ریکوائرمنٹس جس کے لیے میں جناب کمانڈنٹ صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ ان پروگرامز کو آگے لے کے آئیں. مثال کے طور پر as I said earlier on, I would not like to speak for myself, but as luck would have it, I was, alhamdulillah, at that time serving as a servant of Punjab. تو پاکستان کی بہترین کاؤنٹر ٹیررزم ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ پنجاب میں بنایا گیا اور اس کا سہرا جاتا ہے یقیناً اس زمانے کے پولیس کے آئی جی کو، اس زمانے کے جو باقی جو ادارے ہیں، ڈپارٹمنٹس ہیں، خزانہ ہے، پلاننگ ہے، چیف سیکرٹری ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ رائے طاہر صاحب کو جنہوں نے سی ٹی ڈی کو بڑے دل و جان سے بنایا. اور آج سی ٹی ڈی جو ہے پنجاب کا، اٹس اے رول ماڈل آل اوور دا کنٹری، ناٹ آل اوور دا کنٹری، انٹرنیشنلی. اسی طریقے سے آپ فورینزک سائنس ایجنسی ہے. یہ مجھے اٹ از ان مائی پرسنل نالج کہ آپ کو وہاں سے برطانیہ سے، آپ کو اسکاٹ لینڈ سے اور دوسرے ممالک سے کیسز آتے ہیں کہ جناب یہ ہمیں اس کے بارے میں اپنی تحقیقاتی رپورٹس دیجیے. یہ ہیں وہ بنیادی ریکوائرمنٹس جو ان بچوں اور بچیوں کے لیے اور آنے والے بیچز کے لیے اور پورے پاکستان کے لیے اس کا بے پناہ فائدہ ہوگا. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ سیکرٹری انٹیریئر بیٹھے ہیں یہاں پہ، وہ بیٹھے ہیں، ان کو میں گزارش کروں گا کہ وہ یہ باقاعدہ ایک پروجیکٹ بنا کے لائیں. آئی نو کہ ہمارے پاس بڑے محدود وسائل ہیں
اور فائنانس منسٹر صاحب تشریف فرما ہیں. دن رات وہ اسی سوچ میں ہوتے ہیں کہ کس طرح IMF کے ساتھ ڈیل کرنا ہے, کس طرح فلڈس کے ہم نے فنڈ مہیا کرنے ہیں, کس طرح ہم نے ورلڈ بینک سے ڈیل کرنا ہے, کس طرح ملٹی لیٹرل سے ڈیل کرنا ہے. بڑے وہ دن رات بیچارے اپنے محنت کر رہے ہیں. اور کی وزراء کی طرح یہاں پر وزراء صاحب بھی تشریف فرمائے ہیں, شاہزین بگٹی بھی میں دیکھ رہا ہوں, وہ بھی موجود ہیں, اور باقاعدہ باہر کے ہمارے دوست ممالک کے یہاں پر بیٹھے ہیں, ڈپلومیٹس اور آفیسرز بیٹھے ہیں. آئی ویلکم آل آف یو. اٹس اے گریٹ ڈے فار یو ٹو اٹینڈ دس ونڈرفل ceremony of this passing out parade, and look at these wonderful boys and girls, daughters of this country, who are doing a great job by the grace of God to provide protection to ordinary citizens in this country. And thank you for all your support. I know all of you are doing a great job to support Pakistan. تو میں یہ آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ پروجیکٹس ہیں آپ لے کے آئیں انشاءاللہ. چاہے وہ فلڈس کو ہم کئی سو ارب دے رہے ہیں, وہ بہت ضروری ہیں. جو فلڈ کے 3 کروڑ 30 لاکھ جو متاثرین لوگ ہیں, ان کو خیمے, شمالی پاکستان میں بہت سردی پڑ رہی ہے, ونٹر ہم نے ان کو ٹینٹس دینے ہیں, خوراک دے رہے ہیں, پانی, یہ ضروری ہے. لیکن اتنا ہی ضروری ہے کہ ہمارے یہ بچوں کو ماڈرن گیجٹریز اور ماڈرن جو ٹیکنیکس ہیں وہ ان کو مہیا کی جائیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو شعبے ہیں وہ پورے پاکستان کے لیے. اب اگر یہ اچھی بات نہیں کہ کسی صوبے کا کوئی ایشو ہے تو وہ لاہور جائے. کیوں لاہور جائے؟ اس کو اسلام آباد آنا چاہیے. یہ فیڈریشن ہے, فیڈریشن جو ہے وہ وفاق کی علامت ہے, اور یہاں پر وہ سارے منصوبے آپریشن ہوں تاکہ پورا پاکستان فخر کے ساتھ یہ کہے کہ ہم وفاق آئے ہیں, ہمیں لاہور نہیں جانا پڑ رہا, ہمیں فلاں جگہ نہیں جانا پڑ رہا. ان کو یہاں آنا چاہیے کیونکہ یہ وفاق کی علامت ہے. اس کے لیے میں آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ پلانز بنائیں, اور انشاءاللہ جتنے بھی پیسے ہیں منسٹر فائنانس, انشاءاللہ مجھے پتہ ہے کہ وہ بڑے کنسرن آج کل فنڈز کے حوالے سے, لیکن کوئی فکر کی بات نہیں. وہ ہم دن رات محنت کر رہے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے کہ بڑی ہمت سے انہوں نے روپے کی قدر کو بھی کنٹرول کیا ہے, اور آئندہ بھی انشاءاللہ مزید کنٹرول ہوگا. میں کہہ یہ رہا ہوں کہ اس کے لیے فنڈز ول ناٹ بی این ایشو. اینڈ آئی جی صاحب, اٹ از این آرٹیکل آف فیتھ ود می that resources, be it financial resources or other resources, always follow dedication, commitment and vision, and it is not the other way around. اس کی مثال یہ ہے کہ اگر ویژن نہ ہو, امانت اور دیانت نہ ہو, کمٹمنٹ نہ ہو, تو پھر سونا بھی ریت بن جاتا ہے. اور اگر کمٹمنٹ, ویژن, امانت اور دیانت اور لگن ہو تو ریت جو ہے وہ سونا بن جاتا ہے, جس طرح آپ دبئی کو دیکھتے ہیں. سو پاکستان کو تو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ وسائل دی ہیں, قدرتی وسائل دی ہیں, نعمتیں. یہ نوجوان بیٹے اور بیٹیاں عطا کی ہیں جو کہ اپنی سر دھڑ لگا کر ان کی حفاظت کرتی ہیں. دہشت گردوں کا انہوں نے خاتمہ کیا, انہوں نے ہزاروں جانیں انہوں نے پیش کر دی قوم کی خاطر. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی اپنا فیڈرل پولیس کی اور صوبوں کی پولیس کی تعریف کی جائے کم ہے. میرے ساتھ مہربانی کر کے پاکستان پولیس اور صوبوں کی پولیس کے لیے پرزور تالیاں آپ لگائیں, تو تب جا کر یہ بات حق ادا ہوگا انشاءاللہ. میں آخری 2 باتیں یہاں کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ پاکستان ہم سب کا سانجھا ملک ہے. ہم نے اس ملک کو, اگر میں یا میرے ساتھی یا دوسرے جو ہمارے جو سیاستدان ہیں, ہم نے وہ کام نہ کیے, تمام تر مشکلات کے باوجود اور تمام تر انسانی کمزوریوں کے باوجود ہم نے اپنا حق ادا نہ کیا, تو آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی. لہٰذا اس کی بنیادی شرط, ابھی میں ہو کے آیا ہوں سعودی عرب سے, اور میں آپ کو قصہ سنا دیتا ہوں. یہ کیونکہ اٹس ناٹ اے سیکرٹ, اٹ شوڈ بی شیئرڈ ود دا نیشن. قوم کو پتہ ہونا چاہیے, اور وداؤٹ گوئنگ ٹو اینی کائنڈ آف پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ. اب بتائیے مجھے, میں آپ سے, میرے بچے کھڑے ہیں, وہ سوال پوچھتے ہیں کہ جناب یہ 75 سال بعد قائد کا پاکستان کہاں کھڑا ہے, اور وہ چھوٹے چھوٹے ممالک, وہ بالکل پدی ممالک ہم سے کہیں آگے نکل گئے. تو یہ لمحہ فکریہ, اٹس اے مومنٹ آف انٹروسپیکشن کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتیں
عطا کرنے کے باوجود ہم 75 سال بعد ہم اسی دائرے میں ہم گھوم رہے ہیں اور وہ قومیں ہم سے کہیں آگے نکل گئیں. مثال میں آپ کو یہ دے رہا ہوں, سن لیں بات بڑی غور سے. چند دن پہلے سعودی عرب سے سعودی ڈیولپمنٹ فنڈ ایس ڈی ایف سعودی ڈیولپمنٹ فنڈ کا ڈیلیگیشن آیا. اب سن لیں بات, مجھے تفصیل کا علم نہیں تھا, وہ بیٹھے میرے ساتھ, انہوں نے, اور میری ٹیم ساتھ بیٹھی تھی, انہوں نے پرندہ کھول دیا کہ وزیر اعظم یہ منصوبہ 8 سال پہلے ہم نے 6 سال پہلے دیا تھا, یہ منصوبہ 5 سال پہلے دیا تھا, یہ منصوبہ. اور یقین کریں کہ ان منصوبوں میں بطور ہسپتال تحفے میں پاکستان کو دیا گیا تھا گرانٹ. اور وہ گرانٹ, ایک گرانٹ مجھے یاد ہے, and as I said, I'm not at all going to any political point scoring. This is a very serious business and we must deal it and talk about it most seriously and sincerely. انہوں نے کہا وہ 2017 میں یا پتہ نہیں 16 میں, کب جب وہ آئے ایک ہفتہ پہلے, تو یعنی اس کے اوپر جوں تک نہیں رینگی تھی. اب ہماری حکومت کو بھی آئے, اب 6 مہینے ہو گئے, اب 6 سال گرانٹ, ہسپتال بننا تھا. گرانٹ کا مطلب ہے کہ یعنی اپنے ایک تحفہ, سعودی عرب سے ایک تحفہ یہ لیں اور ہسپتال بنائیں. اور یعنی وہ قرضہ بھی نہیں تھا. اور پھر سافٹ لونز, یعنی سافٹ لون سے مراد ہے کہ بہت ہی نرم شرائط کے اوپر باقی منصوبے تھے. آپ یقین کریں کہ وہ بالکل اپنا وہ فائلیں, وہ پرپوزلز سعودی عرب سے وہ بالکل اپنا الماریوں میں پڑے تھے اور کسی کو اس کا احساس نہیں تھا. اب یہ کہ جی ہمیں نیب سے ڈر تھا یا فلاں تھا, دیٹ از اے ڈفرنٹ ڈسکشن, دیٹ از ناٹ. قومیں اس طرح نہیں بنتی. نیب سے بالکل میں مانتا ہوں ان کے ضرور ہوں گے جائز ان کے بھائی آپ نے اگر شفاف طریقے سے ایک آپ نے جو آپ کو تحفہ ملا اربوں روپے کا سعودی عرب سے کہ جناب یہ لگائیں, ہسپتال ہم بنا کے دے رہے ہیں کنگ عبدالعزیز ہسپتال, تو وہ ہم ایک تو دور کی بات ہے, پروسیجرز بھی ہم مکمل نہ کر سکے. اب یہ اگلی بات سنیں. اینڈ مائی ونڈرفل بوائز اینڈ سنز اینڈ ڈاٹرز آف دس گریٹ نیشن, آپ کے لیے میں یہ بتا رہا ہوں کہ پھر کیا ہوا. میں نے میٹنگ میں جو میری ٹیم تھی, میں نے ایک اچھے طریقے سے ان کو سینسٹائز کیا کہ یہ بہت انتہائی امبیرسنگ بات ہے, شرم آ رہی ہے. میں نے سعودی جو ڈیلیگیشن سے اپنی ٹیم کے سامنے معافی مانگی کہ جناب میں معذرت چاہتا ہوں, یہ کئی سال کے منصوبے پڑے ہوئے ہیں, مجھے آپ موقع دیں. تو میں نے 2 دن لیے ان سے اور ان کو کہا کہ آپ یہاں پر آپ رک جائیں. ان کے ہم رک جاتے ہیں, وہ رکے. 2 دنوں بعد, اب یہ سننے, دس از ویری امپورٹنٹ فار آل آف یو ٹو انڈرسٹینڈ بیکاز سم آف یو آر very experienced retired people, some of you are in service, some of you are parents of these wonderful sons and daughters, and some of you are diplomats, and some of you are journalists, and of course from other professions of life, and this is very important for us to understand. میں نے 48 گھنٹے دیے اپنی ٹیم کو کہ 48 گھنٹے میں آپ واپس آئیں. میں نے 48 گھنٹے بعد وہ آئے, ہر چیز مکمل, اپنا پرمیشنیں, ہر چیز, سینکشن, ہر چیز لے کے آئے کہ جناب یہ ہو گیا. اب بتائیے میرے نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں اور میرے انتہائی قابل احترام مہمانان گرامی, بزرگوں, بھائیوں اور میری بہنوں, آفیسرز, مجھے بتائیے کہ کئی سال کا وہ جو ایک پلندہ تھا اور وہ اس کے اوپر گرد آلود تھا, 48 گھنٹے میں تمام پروسیجر سینکشنز ہو گئی, مگر 5-6 سال وہ اس کے اوپر گرد پڑی رہی, اس کے اوپر انہوں نے ہاتھ تک نہیں لگایا. تو باقی ممالک کیا کہتے ہوں گے, سعودی عرب کیا کہتا ہوگا کہ ہم نے ان کو گرانٹ دیے, ان کو تحفہ دیا ہے اپنا, میں تو تحفہ کہتا ہوں لیکن پنجابی میں یا اردو میں کہتے ہیں مفت کا پیسہ, کہ ان کو دیا, اس کو استعمال نہیں کر سکے. تو میں نے پھر اپنی ٹیم کو کہا, میں نے پھر ان کو obviously it's a combination of stick and carrot. تو پھر اس دن جب انہوں نے ایک منصوبہ کہا یہ بھی سب منظور ہو گئی, میں نے پھر تالیاں ان کی کلیپنگ کروائی, ان کو حوصلہ دیا کہ یہ ہے وہ طریقہ آگے بڑھنے کا, قوموں کو مشکلات سے نکالنے کا یہی طریقہ ہے کہ اب آپ 48 گھنٹے میں وہ تمام وہ جو پروسیجرز تھے جو کہ آرڈنریلی اس میں 6 مہینے یہ سال لگ سکتا تھا, یہاں پر تو ایک تاخیر تھی 6 سال کی جس کا تو کوئی جواز نہیں تھا. لیکن عام طور پر بھی جو افسر شاہی ہے وہ 5-6 مہینے
تو کہیں نہیں گئے. سال تو ایک روٹین کا معاملہ ہے. تو اس معاملے ان تمام منصوبوں کو وہ 48 گھنٹے میں کر کے لے آئے. میں نے کہا کہ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. ان کو میں نے اسٹینڈنگ اویشن دلوایا, ان کا شکریہ ادا کیا. سعودی ٹیم بے حد متاثر ہوئی. اب میں سعودی عرب گیا تو وہاں پر جو ان کے ولی عہد ہیں جناب کراؤن پرنس, اب وہ پرائم منسٹر بھی ہیں ماشاء اللہ, محمد بن سلمان, وہاں پھر بات ہوئی ہے. اسحاق ڈار صاحب وہاں پر تشریف فرما تھے اور دوسرے ساتھی تھے. پھر میں نے کہا کہ یہ میں آپ کا وفد آیا تھا, میں پھر آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمیں یہ تحفے دیے, اپنا سافٹ لون دیے, گرانٹس دیں, اور یہ کئی سال سے یہ اور کیا ہسپتال بنتا تو کس کا فائدہ تھا؟ پاکستان کی قوم کی بچیوں, بیٹیوں, بیٹوں, بزرگوں کا فائدہ تھا, جہاں پر ان کو ایک مفت ہسپتال بن جاتا. اسی طرح اور دوسرے ادارے, یونیورسٹی تھی, اس طرح کے اور ادارے تھے, اربوں روپے. تو میں نے ان کو معذرت کی ان سے کہ میں معافی چاہتا ہوں, لیکن انشاءاللہ آئندہ اس طرح. وہ بڑے انہوں نے مسکرائے, انہوں نے کہا نہیں آپ میرے بھائی ہیں, پاکستان کے عوام اور سعودی عرب عوام ایک رشتے میں جڑے ہوئے ہیں, وی آر لائک ون فیملی, اور میں ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہوں. ان کے لفظ تھے کوٹ اینڈ کوٹ, ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ منصوبے بنائیں, اس کی فیزیبلٹی بنائیں تو میں انشاءاللہ اس کروں گا. اس میں آئل ریفائنری ہے جو کہ 9-10 ارب ڈالر کی ہے, وہ اب تشریف لانے والے ہیں پاکستان انشاءاللہ. میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے تائیں ان کا بھرپور استقبال کریں, کیونکہ وہ مہمان ہیں جو کہ ایک انتہائی برادر ملک سے ان کا تعلق ہے. پاکستان کی خوشحالی ان کی خوشی ہے, اور پاکستان کے لیے, عوام کے لیے وہ ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہے. یہی وہی منصوبہ ہے آئل ریفائنری کا جو آج سے 2019 میں وہ لے کے آئے خود. یہی ہمارے جو فرما رواں ہیں کراؤن پرنس پاکستان. اس کے بعد میرے بزرگوں, بھائیوں, نوجوان ساتھیوں, کچھ نہ ہوا اور انہوں نے بدل ہو گئے. باقی ممالک میں جا کے انہوں نے بڑی سرمایہ کاری کی. اب بڑی مشکل سے پیدا ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. اب بڑی مشکل سے ہم ان کو لے کے آئے ہیں. اب انشاءاللہ آئل ریفائنری کا بھی ہوگا جو 10-12 ارب ڈالر کا ہے, جو شمسی توانائی سے بننے کے لیے میں دن رات کوشش کر رہا ہوں. اب چین جا رہا ہوں انشاءاللہ, وہاں جا کے ہم ان کو درخواست دیں گے. چین بھی ہمارا ایک بہت پائیدار دوست ہے, سعودی عرب ہمارا ایک برادر ملک ہے, اور ہر موقع کے اوپر 75 سال جنگ ہو یا امن, سیلاب ہو یا زلزلہ, سعودی عرب پاکستان سے کھڑا رہا. اس طرح چین ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا. یہ جو یورپی ممالک ہیں یہ بھی پاکستان کے, جو برطانیہ ہے بڑا, اب امریکہ سے ہمیں تعلقات بگاڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب اس کو ہم دوبارہ ٹھیک کرنے کے لیے کوشش کریں, کیونکہ ہمیں اس دنیا میں بسنا ہے. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم اس وقت کشکول لے کے جاتے ہیں اور ہم خام خواہ جا کے اپنا بیل مجھے مار. یہ کہاں کی پاکستانیت ہے؟ یہ کہاں کی سیاست ہے؟ یہ کہاں کی خدمت ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں اپنے جو غلطیوں سے, ماضی کی غلطیوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے. اب دیکھیں بنگلہ دیش ہم سے, دیکھیے کہ آپ کو, میں یہ بات بڑے محتاط انداز میں کر رہا ہوں کہ اس وقت سوچ یہ تھی کہ یہ بوجھ ہے اس کو اتارو. وہ غلط سوچ تھی. کسی صورت بنگلہ دیش کو پاکستان سے علیحدہ نہیں ہونا چاہیے. لمبی داستان ہے, کہہ یہ رہا ہوں. آج بنگلہ دیش کی ایکسپورٹس پاکستان سے زیادہ ہے, اور ہماری پیچھے. ہمیں ان کو فائنانس منسٹر کو رات دن یہی ہوتا ہے کہ جناب ٹریڈ ڈیفیسٹ کس طرح بیلنس آف ہوگا, ہمارے جو فزیکل جو گیپس ہیں وہ کس طرح پورے ہوں گے. یہ کوئی کمی نہیں ہے. کاش کہ ہمیں کسی کے پاس جا کے مانگنا نہ پڑتا. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, مجھے اس رب ذوالجلال کی قسم ہے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ہر وہ نعمت دی ہے جس سے کہ ہم اگر پوری طرح ہم کوشش کر کے فائدہ اٹھاتے تو 75 سال میں وی وڈ ہیو بین دا موسٹ گوئنگ کنٹری ان دا ورلڈ. پاکستان کا جھنڈا الحمدللہ نہ صرف عالم اسلام میں, دنیا میں وہ بلند ہوتا, لیکن باتوں سے نہیں, مرثیوں سے نہیں, نعروں سے نہیں, تقریروں سے نہیں, عمل کے علاوہ کچھ نہیں. وہ کیا شعر ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاک کی اپنی فطرت ہے, نہ نوری ہے نہ ناری ہے. نہ یہ نوری ہے نہ ناری ہے, اللہ تعالیٰ کو حکم ہے. اب اگر نوری ناری کا معاملہ ہوتا تو پھر وہ قومیں جو کہ اپنا مسلمان نہیں, وہ ہم سے آگے کس طرح نکل گئیں؟ خدا تعالیٰ محنت کا اجر دیتا ہے, یہ اس کا اصول ہے, اس کا حکم ہے. وہ چاہے تو اپنا بغیر باپ کے بچہ پیدا کر سکے, اس کی قدرت ہے. وہ مالک ہے, خالق ہے.
مگر عام زندگی میں تو اس کا یہ اصول نہیں ہے. عام زندگی میں اس کا اصول صرف ایک ہے کہ محنت کرو محنت کرو محنت کرو تو تمہیں میں اپنا منزل دوں گا. یہ اللہ کا حکم ہے. ہمت اور امانت اور دیانت کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج بھی پنجابی میں کہتے ہیں کہ ڈولیاں ویرا حالی بھی کچھ نہیں بگڑیا, وہ صاف کر کے اٹھا لیں. یہ ایک بڑی مشہور کہاوت ہے. ابھی بھی وقت بہت ضائع ہو گیا, بٹ اسٹل وی کین compensate for the losses of the past and move forward with great speed provided we have that will to do. ہر چیز ہے اس ملک کے اندر, ہر چیز موجود ہے, اگر کمی ہے تو will to do. انشاءاللہ مجھے آج ان نوجوان قوم کے بیٹوں اور بیٹیوں سے بہت توقعات ہیں. میں نے ابھی ان کی دیکھی ہیں, ماشاءاللہ بڑے کڑیل جوان ہیں اور ان کو اللہ نے بڑی حوصلہ دی ہے. بڑے they have great heads on their shoulders. خدا آپ کو سلامت رکھے اور آپ کو اس ملک کی خدمت کے لیے بھرپور آپ کو ہمت دے. میں آخر میں ایک مرتبہ پھر آپ کا سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ جو لینڈ کی بات کی ہے کہ 2008 کو آپ کو یہ لینڈ ملی اور ابھی تک آپ کو ٹرانسفر نہیں ہوئی, تو یہ آئی جی صاحب مجھے کل پرسوں آپ بتا دیتے تو میں وہ لینڈ کی پروانہ آپ کے پاس لے کے آتا, آپ کو آپ کے حوالے کرتا. بٹ اینی وے انشاءاللہ بفور the fall of night it will be with you انشاءاللہ. آج شام کو یہ لینڈ آپ کے پاس ٹرانسفر ہو جائے گی. اور جو سیلریز جو ہیں ان کے انسٹیٹیوشن کی, جو ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے, یہ بہت عجیب بات ہے کہ باقی جو انسٹیٹیوٹس ہیں ان کے آپ کی یہ پولیس کی جو اکیڈمی ہے, اس انسٹیٹیوٹ کی ان کی تنخواہیں ان کی ہم پلہ نہیں ہیں. تو میں ابھی ان دا انٹرسٹ آف دس اکیڈمی, دس انسٹیٹیوشن, ان بچوں کی تربیت کے لیے اور اساتذہ اور ٹرینرز کے لیے میں ابھی یہ اعلان کر رہا ہوں. پتہ نہیں فائنانس منسٹر مجھ سے خوش ہوتے ہیں ناراض ہوں, جتنی بھی رقم ہے آپ کی اس ادارے کی جو مینجمنٹ ہے, جو فیکلٹی ہے, ان سب کی جو تنخواہیں ہیں اور پرکس اینڈ پریولیج ہیں وہ انشاءاللہ باقی انسٹیٹیوٹ کے ہم پلہ آج سے ہو جائیں گے انشاءاللہ. اٹ ول بی ڈن. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, پاکستان کو ہمیشہ آباد رکھے. اور میرے ساتھ نعرہ پاکستان, اب پاکستان